السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ نبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، میں آج آپ کو اسلامک عقیدے سے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں اور عقیدے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج کے دور میں مسلم امہ گمراہ کے راستے پہ ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مین عقیدے کو نہیں سمجھتے اور گمراہ ہیں، نہیں جانتے، اور کچھ لوگ جان کے بھی گمراہ ہیں۔ تو سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کے دو مین پہلو ہیں۔ پہلا ہے توحید اور دوسرا ہے رسالت۔ توحید کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پہ ایمان کیسے رکھا جائے، اور پھر رسالت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیسے رکھا جائے۔ آئیے توحید کو سمجھنے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے کیا اور توحید ہے کیا۔ تو اللہ کو قرآن نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے، اور اس میں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح کا کوئی شک، شبہہ یا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ اللہ ہے کیا، تو اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہہ نہیں، یہ اللہ ہے۔ اور اسی کو توحید کہتے ہیں کہ اللہ کو مانا جائے تو کیسے مانا جائے۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو احد ماننا پڑے گا، اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کو صمد ماننا پڑے گا، اللہ کو لم یلد ماننا پڑے گا، ولم یولد ماننا پڑے گا، ولم یکن لہ کفوا احد ماننا پڑے گا۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو حی القیوم ماننا پڑے گا، خالق و مالک ماننا پڑے گا۔ مطلب کہ اللہ کو ماننے کا یہ شرائط ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں اللہ کو کون نہیں مانتا۔ اللہ کو سب مانتے ہیں۔ اللہ کو کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، مسیحی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کو اللہ کے وحدانیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ نہیں مانتے، تو اس لیے یہ اللہ کا ماننا نہیں ہوا۔ تو اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو سارے اللہ کے جتنے بھی توحید کے جتنے لوازمات توحید میں جتنے احکام ہیں، جتنے وحدانیت ہے، سب کے ساتھ اگر اللہ کو آپ مانتے ہیں تو یہ اللہ کا ماننا ہوا۔ اسی طرح رسالت کو کیسے مانا جائے۔ کسی نے نبی کو نبی تو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانا، لیکن رسالت والا نہیں مانا، علم والا نہیں مانا، اختیار والا نہیں مانا، تو پھر یہ رسالت کا ماننا نہیں ہوا۔ پھر اگر اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر توحید نہیں ملنے والا۔ آپ کے پاس لاکھ آپ توحید کو مانیے، سارے لوازمات توحید کے ساتھ اللہ کو مانیے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ انکار ہے تو پھر وہ توحید کا ماننا نہیں ہوا، اور اس کی کیٹیگری مسلمان میں نہیں ہوتی، اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا۔ اب رسالت کیا ہے؟ رسالت جو نبی کے علم کو ماننا ہے، نبی کے اختیار کو، نبی کی شخصیت کو، تو وہ رسالت ہے۔ اور آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں رسالت کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی انٹروڈکشن کروائی تو فرمایا قل، سب سے پہلے جو قرآن کا سب سے معتبر چیپٹر جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں فرمایا، تو اس کی اسٹارٹنگ جو ہے قل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ دیا، ایک لفظ دیا، قل۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دو، فرما دو، انفارمیشن دے دو، لب ہلا دو، بتا دو، یہی ہے نا۔ اب آپ بتائیے کہ کل میں کہیں بھی اللہ کے وحدانیت کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ کل کیا ہے؟ کل کے ہی پروسیس کو دین میں رسالت کہتے ہیں، اور کل کہتا ہے هو اللہ احد، کہہ دو هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اللہ کا انٹروڈکشن یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا انا اللہ، اللہ نے کہا کل، دین اپنا انٹروڈکشن شروع کیا هو اللہ احد۔
اب اس میں پوچھا جائے کسی سے اللہ کو کسی نے دیکھا ہے تو نہیں، کسی نے سونگھا ہے نہیں، پکڑا ہے نہیں، محسوس کیا ہے نہیں، پھر کیسے مان لیا کہ اللہ ہے؟ کیونکہ اللہ توحید کو ماننے سے پہلے ہمارا ایمان قلب پہ جو ہے رسالت پہ مضبوط ہوا، ہم نے رسالت کو مانا، جب ہم نے رسالت کو مانا پھر ہم نے مانا توحید کو۔ تو اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو توحید بھی وہی معتبر ہے جو کلمہ رسالت سے ملے، جو وہ منواتے گئے ہم مانتے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا ہے، ایسا ہے ہم نے مانا ایسا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، جو وہ منواتے گئے ہم مانتے گئے، جو چھوڑاتے گئے وہ چھوڑتے گئے، اسی کا نام ایمان ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے اور رسالت پہ، اور اسی سے بنتا ہے توحید۔ تو جیسے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم نے رسول مانا تو رسالت کو مانا، اور رسالت کو مانا پھر ہم کو توحید ملا۔ اگر آپ کو کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کوئی ڈاؤٹس ہے، ایف اینڈ بٹس ہے، پتہ نہیں یار ان کو یہ تھا وہ تھا، یہ جانتے تھے وہ جانتے تھے، اس طرح کی کوئی بھی بات ہے، شک، ڈاؤٹس، ایف اینڈ بٹ، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ اور دوسرا کلمہ کیا ہے جو سب سے معتبر ہے نا، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مطلب کیا ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ گواہی دینا، اگر اس کو ڈیپ میں آپ جا کے سمجھیں تو کیا ہے گواہی؟ مطلب ایکسیپٹنس، دل کا رشتہ، ایموشنل اٹیچمنٹ اللہ سے، اس کے رسول سے اور دین اسلام سے۔ جب تک ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتا، عشق قلبی نہیں ہوتا، تب تک دین نہیں بنتا، مومن نہیں بنتا۔ تو یہ شرائط ہیں ایمان کا۔ نماز، روزہ، عبادت بعد کی باتیں ہیں، سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ دوسری بات تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ اللہ نے جب اپنے نبی کا انٹروڈکشن کروایا تو کہا عبدہ و رسولہ، بندے اور رسول ہیں۔ بندے کیوں کہا؟ بندے اس لیے کہا کہ اللہ نے اس سے پہلے جتنے بھی معتبر بندوں کو بھیجا، یہاں تک انبیاء کرام کو بھیجا، بڑی شخصیت کو بھیجا، تو بندوں کے اندر یہ گمراہی آ گئی تھی کہ وہ معتبر بندوں کی شخصیت کو دیکھ کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا درجہ دے دیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ نے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے معتبر، سب سے بڑا بزرگ اس دنیا میں بھیجا، اور جب ان کا تعارف کرایا تو بندے اور رسول کہہ کے تعارف کرایا، تاکہ بندے نبی کو اللہ کا درجہ نہ دے، کیونکہ نبی جتنا بھی علم کا مالک ہو جائے، نبی نبی ہوتا ہے اور اللہ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کا مرتبہ الگ ہے، نبی کا مرتبہ الگ ہے۔ اس میں کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم نے بتایا کہ توحید اور رسالت۔ دوسری بات کہ کچھ لوگ یا گمراہ کرنے والی بات ہے کہ بندے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ بندہ اللہ نے دیا کہ لوگوں کو ایک سمجھ آ جائے، لیکن اس کے ساتھ رسالت بھی دیا۔ اور دوسری بات ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا بشر مثلکم، اس پہ بھی فوکس لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے انا بشر مثلکم فرمایا تو کس سچویشن میں فرمایا اور کس سے فرمایا؟ کیا کبھی خلفائے راشدین سے فرمایا، حضرت ابوبکر سے فرمایا، عمر فاروق سے فرمایا، عثمان غنی سے فرمایا، علی مرتضیٰ سے فرمایا؟ کبھی خلفائے راشدین سے یا اپنے صحابیوں سے نہیں فرمایا کہ انا بشرکم۔ جب بھی فرمایا تو کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اپنی مرتبے کی بات فرمائی۔ یہ انا بشرکم مثلکم جب فرمایا تو کفار مکہ سے فرمایا، ابو جہل سے فرمایا، ابو لہب سے فرمایا۔ تو ہم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کو خلفائے راشدین کی کیٹیگری میں آ کے نبی کی حدیث کو سننا ہے، یا پھر کفار مکہ کی کیٹیگری میں آ کے نبی کی حدیث کو سننا ہے۔ تو جس کیٹیگری میں آپ، تو ایک اسلام کا
एक मोमिन का, एक मुसलमान का अकीदा यही होना चाहिए जो सहाबा का अकीदा था, और जो सहाबा की कैटेगरी थी उस कैटेगरी में लाके अपने आप को नबी के हदीस को सुने, कुरान को समझे। तो ये मैंने आपको बताया अकीदा। और कुल से मैंने ये भी बताया कि नबी कुल कह रहा है कि अल्लाह के बारे में बता दो, और वो क्या हुआ, अल्लाह अहद, अल्लाह क्या है, गैब है। इसीलिए तो कहा गया है कि और कोई गैब क्या तुमसे न हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दरूद। ये है मकाम मुस्तफ़ा और ये है अकीदा नबी पे। अगर कोई भी किसी भी आदमी को या कोई भी मुसलमान का ईमान इसी से दुरुस्त होगा कि वो अल्लाह को माने, तो लवाज़िमात तौहीद में शार वहदानियत के साथ अल्लाह को माने, इसी तरह लवाज़िमात नबूवत में सारे अख्तियार के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, तब जाके वो परफेक्ट मुसलमान बनता है, मोमिन बनता है और अकीदा बनता है। नमाज, रोज़े, इबादत बाद की बातें हैं। सबसे पहले जड़ ये है, ये मजबूत है, उसके बाद उसकी बात आती है और इबादत और नमाज रोज़े की बात आती है। वखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद मैं आपको मकाम मुस्तफ़ा समझाऊंगा। ये छोटा छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आपको अकीदे की समझ आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।